تو آیت تطہیر کا نزول، شان نزول سمجھتے ہیں کہ کب آیت نازل ہوئی سے کہتے ہیں شان نزول۔ اب آیت تطہیر سورہ احزاب ہے، مدینے میں یہ سورہ نازل ہوا ہے، 33واں سورہ 33ویں آیت ہے، 33واں سورہ 33ویں آیت۔ اگر آپ دیکھیں تو 33 میں 2 3 ہیں اور 33ویں آیت سے 2 3 ہیں، اگر جمع کر لیں تو 12 بن جاتے ہیں اگر لوگ ہوں۔ تو اب یہ 12 کا عدد ہے آیت تطہیر کے اندر، اور خود صحیح مسلم میں اور شیعہ سنی تمام کتابوں کے اندر یہی احادیث کے الفاظ درج ہیں کہ ایک مرتبہ سرور کائنات تشریف لائے۔ حدیث کے ساتھ ذہنوں میں ہوگی کہ سرور کائنات تشریف لاتے ہیں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے تو ایک مرتبہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ تو آپ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے کہتے ہیں کہ مجھے ایک کسا لا دیجئے، کسا کہتے ہیں چادر کو، ابا لا دیجئے، سیاہ رنگ کی یمانی چادر لا دیجئے۔ جناب سیدہ چادر لے کے آتی ہیں، سرور کائنات اس حجرے میں چلے جاتے ہیں، جناب سیدہ آپ کے لیے کچھ باورچی خانے میں کھانا بنا رہی ہیں، آتے ہیں سرور کائنات اپنی چادر لیتے ہیں اور سیاہ رنگ کی چادر اوڑھ کے سرور کائنات آرام فرما رہے ہیں۔ اگر سرور کائنات، اور آپ نعتوں میں بھی سنتے رہتے ہیں، اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام، اگر پیغمبر کالے رنگ کی ابا اوڑھیں تو سنت ہے، اور اگر شیعہ کالا لباس پہن لیں تو بدعت ہے۔ تو سرور کائنات نے کالے رنگ کی ابا اوڑھی اور ایک مرتبہ تشریف فرما ہوئے کہ اتنے میں دونوں شہزادے ایک ایک کر کے تشریف لاتے ہیں۔ سن رہے ہیں نا حضرات سارے؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وقت نہیں ہے تفصیل کا، وإلا میں بہت تفصیل سے اس کو بیان کروں۔ اور آنے کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو سلام بجا لاتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے پیغمبر نے جناب سیدہ کو سلام کیا تھا، ایک ایک کر کے تمام کے تمام ہستیاں آتی ہیں، جناب سیدہ کو سلام بجا لاتے ہیں۔ السلام علیکہ یا امہ، مادر گرامی آپ پہ سلام ہو، انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ، مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے خوشبو آتی ہے۔ تو آپ نے فوراً اشارہ کیا، ہاں آپ کے نانا حجرے کے اندر موجود ہیں۔ اس کسا کے ساتھ، اس ابا کے ساتھ، وہ کالے رنگ کی چادر میں امام حسن مجتبی آ کے نانا کو سلام کرتے ہیں، کہا نانا جان السلام علیکہ یا جدہ، نانا جان اے میرے جد، اے رسول اللہ آپ پہ سلام ہو۔ فوراً رسول خدا سب کو القاب سے بلاتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں کہ اے میرے لخت جگر میرے قریب آ جائیے، میرے ساتھ چادر میں آ جائیے۔ ابا کو کھولتے ہیں اور فوراً دائیں طرف امام حسن کو تشریف فرما ہونے کے لیے اشارہ کرتے ہیں۔ بہت کم سن ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام، 5 برس کے ہیں، نانا کے پاس تشریف فرما۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ حدیث کے ساتھ ذہنوں میں صرف تبرکن بہت تیزی سے پیش کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آ کے اماں کو، اپنی والدہ کو سلام کرتے ہیں، کہا مادر گرامی آپ پہ سلام ہو، مجھے آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب سیدہ نے سلام کا جواب دیا، کہا ہاں وہ آپ کے بھائی کے ساتھ چادر تلے ہیں تحت الکساء۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام آ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا جدہ، ایک مرتبہ یا من اختارہ اللہ آپ پہ سلام ہو جس کو اللہ نے چنا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام سے رسول خدا فرماتے ہیں میرے نواسے میرے پاس آ جائیے، یا شافع امتی، میری امت کی شفاعت کرنے والے نواسے۔ اب رسول خدا فرما رہے ہیں میری امت کی شفاعت کرنے والے نواسے آپ بھی میرے پاس آ جائیے۔ اب رسول خدا کے بائیں طرف امام حسین آ جاتے ہیں، اتنے میں جناب امیر آتے ہیں، آئیے ذرا بہت تیزی سے امیر المؤمنین تشریف لائے، اور جیسے ہی آئے تو جناب سیدہ کو سلام کیا، اور جناب امیر نے بھی باہر سے آنے والا سلام کرتا ہے القاب کے ساتھ جناب سیدہ کو سلام کیا، اور جیسے ہی جناب سیدہ نے اشارہ کیا جناب امیر بھی تشریف لائے۔ اب آگئی جناب سیدہ، آنے کے بعد کہا یا ابتا، اے میرے بابا جان، اتأذن لی ان اکون معکم، میں بھی آ جاؤں؟ تو جناب سرور کائنات نے چادر کو کھولا۔ اب ایک مرتبہ جناب سیدہ فرماتی ہیں فلم اکتملنا جمیعا تحت الکساء، جب ہم پانچوں کامل ہو گئے، مکمل ہو گئے چادر تلے، فلم مکتملنا جمیعا تحت الکساء، علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، فرماتی ہیں جناب سے فلم مکتملنا جمیعا تحت الکساء، یعنی جتنے بھی اس وقت اہل بیت میں سے تھے، اس وقت جتنے بھی اہل بیت میں سے تھے وہ چادر تلے تھے، توجہ وہ چادر تلے تھے۔ فلم مکتمل جمیعا تحت الکساء، جب ہم چادر تلے آ گئے، اخذ ابی رسول اللہ بطرفی الکساء، تو میرے بابا جان نے چادر کو اٹھایا۔ آپ نے دیکھا ہے نا بہت سے بزرگ دامن پھیلا کے دعائیں مانگتے ہیں، اب یہ سمجھ میں آیا یہ دامن پھیلا کے مانگنا کہاں سے آیا؟ یہ سرور کائنات نے چادر اٹھا کے مانگا تھا کہ اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارہ یہ ہیں میرے اہل بیت، اگر اور کوئی اہل بیت میں سے ہوتا اس وقت ازواج میں سے یا خاندان میں سے تو انہیں بلا لیتے،
جناب سیدہ فرما رہی ہیں فلم مکتمل جمیعاً تحت الکساء، جب ہم چادر تلے مکمل ہو گئے، اس کا مطلب ہے اور ان میں سے اس زمانے میں کوئی نہیں تھا، ہوتا تو پیغمبر کہتے آ جاؤ تم بھی اہل بیت میں سے ہو۔ یہ پیغمبر کا نہ بلانا بتا رہا ہے، اہل بیت اور ہے باقی۔ ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے چادر کے دونوں کناروں کو ہاتھ میں لیا اور کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی۔ اب یہ تمام کے تمام مسلمانوں کی کتابوں میں حدیث آئی ہے، اسے کہا جاتا ہے حدیث قصہ۔ تو آپ نے فوراً فرق بتا دیا کہ حرم اور ہیں، اہل بیت اور ہیں۔ اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم۔ توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، آپ نے فرمایا پروردگارہ یہ ہیں میرے اہل بیت، وخاصتی وحامتی یہی میرے خاص ہیں، یہی وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے مجھ پہ ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، یہ ہیں میرے خاص، یہ ہیں میرے عام۔ لحمہم لحمی ودمہم دمی، جب میں ترجمہ کروں گا پھر دوبارہ غور کیجئے گا، فرمایا ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ نہیں پہنچا سکا بھئی، اصول یہ ہے کہ پیغمبر کو فرمانا یہ چاہیے تھا، مشورہ نہیں دے رہا، دنیا کا اصول بتا رہا ہوں کہ آپ فرماتے میرا گوشت ان کا گوشت، میرا خون ان کا خون۔ بھئی وہ کون ہیں چادر تلے پیغمبر کے ساتھ؟ بیٹی ہیں، داماد ہیں، دونوں نواسے۔ تو اب اصولی دنیا کا اصول یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے میرا گوشت ان کا گوشت، میرا خون ان کا خون، لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں لحمہم لحمی ودمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت۔ توجہ، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ توجہ، اب ساری دنیا کہتی ہے نہیں اللہ افضل ہے، کوئی واسطہ نہ بنانا، پیغمبر کو بھی واسطہ نہ بنانا، اللہ تک ڈائریکٹ جاؤ، مستقیم جاؤ، واسطہ کوئی نہ ہو۔ اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بھئی اللہ افضل ہے یا رسول؟ توجہ، اللہ افضل ہے، لیکن اللہ نہیں کہتا جس نے میری اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی۔ اللہ فرماتا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کوئی میرے پاس ڈائریکٹ نہ آئے، رسول کی اطاعت کرو، تمہاری مجھ تک رسائی ہی نہیں ہے۔ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا، میرے پاس نہ آنا، پیغمبر کے پاس جو وہ میرے پاس لائیں گے۔ تو پیغمبر نے فرمایا لحمہم لحمی ودمہم دمی، میرے پاس بھی ڈائریکٹ نہ آنا، علی حسن حسین کہ میرے پاس ڈائریکٹ نہ آنا، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ جو انہیں راضی کر لے گا اس نے مجھے راضی کیا۔ اب دنیا میں صحابہ سے کہہ دو پیغمبر کے پاس مستقیم نہ جائے، علی سے ہوتے ہوئے جائے۔ توجہ ہے میرے ساتھ عزیزان کرام؟ تب یہاں سرور کائنات کا لحمہم لحمی ودمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ اب اگر کوئی کبھی بھی کسی بھی آل محمد میں کسی کا خون ہے تو رسول اسلام فرما رہے ہیں کہ لحمہم لحمی ودمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، شان نزول کو آج پڑھنا چاہ رہا تھا، پورا پیش کر کے آگے بڑھوں۔ کیا پیغمبر فرما رہے ہیں ان کا گوشت میرا گوشت ہے۔ وہاں جناب جبرائیل نے فوراً سوال کیا یا رب من ہم، یہ جو چادر تلے ہیں یہ کون ہیں؟ اب اللہ نے تعارف کروایا، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ اللہ نے تعارف کروایا کہ کون ہیں یہ جو چادر تلے ہیں، کہا یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ میں آپ کی دعائیں لوں گا اس جملے کے بعد، پیش کر رہا ہوں، شاید اس کے اندر ایک نیا پہلو ہو جو میں نے کوشش کی ہے ایک آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ سارے مجمع کی توجہ رہے۔ اللہ نے تعارف کروایا تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے تعارف کروایا، یہ نہیں کہا کہ میرا رسول ہے، ان کی بیٹی ہے، ان کا داماد ہے، ان کے دو نواسے ہیں۔ پیغمبر سے تعارف نہیں کروایا، تعارف کروایا تو جناب سیدہ سے تعارف کروایا کہ ہم فاطمہ تو کون ہیں یہ پانچ چادر تلے؟ کا فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ، شاید میں نے پیش کیا ہو مجھے نہیں یاد ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعارف کروا رہا ہے پنجتن پاک کا، لیکن جناب سیدہ سے پہلی بات کہ اسلام حقوق بتا رہا ہے خواتین کے کہ جو ہم نے حق دیے ہیں وہ کسی نے نہیں دیے۔ جہاں دنیا کی کائنات کی سب سے افضل ہستیوں کا تعارف ہو تو سیدہ سے ہو، اور پھر اللہ نے تعارف کروایا اہل بیت علیہ السلام کا تو جناب سید ہے۔ توجہ ہم میرے ساتھ،
تعارف کروایا تو جناب فاطمہ الزہرا سے، رسول خدا سے نہیں، علی مرتضیٰ سے نہیں، امام حسن سے نہیں، امام حسین سے نہیں، بلکہ جناب سیدہ سے تعارف کروایا، اہل بیت کا جناب سیدہ سے تعارف کروایا۔ کون ہے؟ کہ فاطمہ ہے، ہم فاطمہ۔ تو پھر ایک جملہ کہوں گا، توہین مقصود نہیں ہے، اللہ نے الفاظ استعمال کیے ہیں، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ محمد ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم فاطمہ، تو فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں۔ یا اللہ، کیا بابا کا نام نہیں ہے؟ وہ بعلھا، فاطمہ کا شوہر، کیا شوہر کا نام نہیں ہے؟ وہ بنوہا، فاطمہ کے بیٹے، کیا بیٹوں کے نام نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، یہاں سارے کے سارے اہل بیت کے تعارف کا مرکز فاطمہ ہے۔ توجہ، ابھی نعرہ نہیں آئے گا کہ اہل بیت کے تعارف کا مرکز فاطمہ ہے۔ اہل بیت کے تعارف کا مرکز فاطمہ ہے، نہ رسول خدا سے، نہ علی مرتضیٰ سے، نہ حسنین کریمین علیہ السلام سے، تعارف اللہ نے کروایا جناب فاطمہ سے۔ توجہ ہو، ان کا مقام کم نہیں کر رہا، سیدہ کی عظمت سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پروردگارا، تو نے تعارف جناب سیدہ سے کیوں کروایا؟ نمبر سے یا کسی مرد سے تعارف کرواتا جنہیں سب نے دیکھ رکھا تھا کہ میرا رسول ہے، ان کی بیٹی، داماد، ان کے دونوں نواسے، یا شاہ ولایت ہے، یا حسنین کریمین۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ اہل بیت کا تعارف ہے، میں نے سیدہ کو اہل بیت کا مرکز قرار دے دیا ہے۔ اب جب بھی کبھی اہل بیت پہ اختلاف ہو کہ کوئی اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے، اسے مرکز پہ پلٹا دینا۔ اگر مرکز سے محرم ہو تو اہل بیت میں، اور نہ محرم ہو تو اہل بیت سے خارج۔ توجہ فرمائے، توجہ ہے ذہن گرامی۔ اللہ نے مرکز تعارف اہل بیت جناب سیدہ کو قرار دیا۔ مجھے دو اور پہلوؤں کو پیش کرنا ہے، اگر چلتے رہیں گے میرے ساتھ، تاخیر تو ہوگا، یہ تھوڑی سی دیر اور چلیے گا۔ اللہ نے مرکز بنا، یقین مانیے کہ آرام نہیں سے اتنا سے کر سکا، پوری رات فلائٹ میں رہا ہوں، آج سارا دن سفر میں رہا، اور پچھلا پورا ہفتہ بھی سفر ہی سفر تھا، لیکن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ممبر پہ آیا، بارہویں امام سے استمداد طلب کر کے کہ مولا آپ کی دادی کے فضائل پیش کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے بس طاقت دیجیے کہ پڑھ سکو، میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے مرکز بنایا جناب سیدہ کو، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلھا و بنوہا۔ جناب جبرائیل نے فوراً سوال کیا، پروردگارہ اتأذن لی ان اکون معہم سادسا، پروردگارہ کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں ان پانچویں میں چھٹا بن جاؤں کچھ دیر کے لیے، جب تک میں نتیجہ نہ دوں، کوئی نتیجے میں نہ پہنچ جائے؟ اللہ نے کہا قد اذنت لک، میں نے اجازت دی۔ جناب جبرائیل وہاں سے چلے، قصیدے پڑھتے ہوئے، آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہوئے یہاں پہنچے، پھر کہا اچھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ اجازت دیتے؟ وہاں سے اجازت لے کے چلے ہیں جناب جبرائیل۔ اللہ نے کہا میں نے اجازت دے دی، یہاں آ کے پھر اجازت مانگ رہے ہیں، یا رسول اللہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں میں چادر تلے آ جاؤں؟ اللہ نے اجازت دے دی ہے۔ اے جناب جبرائیل، آپ سید الملائکہ ہیں، جب اللہ نے اجازت دے دی تو دوبارہ اجازت مانگنے کا مقصد کیا ہے؟ تو میرا دل کہتا کہیں گے میں دنیا کو ادب سکھا رہا ہوں، میں دنیا کو ادب۔ آئے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ، اللہ نے اجازت دے دی ہے، کیا آپ اجازت دیتے ہیں میں چادر تلے آ جاؤں؟ میں نے بھی اجازت دی۔ جناب جبرائیل چادر تلے آئے، اور آنے کے بعد کہا ان اللہ قد اوحا الیکم یقول، اللہ آپ سب پہ، علماء کی موجودگی میں، ان اللہ اوحا الیکم، الیکا یا رسول اللہ نہیں کہا، ان اللہ قد اوحا الیکم یقول انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہاں جناب جبرائیل نے ایک مرتبہ صرف اور صرف پنجتن سب کو مخاطب ہونے کے بعد کہا کہ اللہ نے آپ سب پہ وحی نازل کی ہے، کہ اللہ نے آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھا، رجس کو آپ سے دور رکھا، اور آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھا جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق تھا۔ یہ فوراً کہا، آیت کو پیش کیا، آیت تطہیر کو پڑھا، کہا یا رسول خدا اجازت ہے میں واپس چلا جاؤں؟ رسول خدا نے دوبارہ فرمایا میں نے اجازت دی، چلے جائیے۔ جناب جبرائیل فوراً نکلے اور چلے گئے۔ توجہ، میں کہوں گا اے جبرائیل، جب آپ نے واپس ہی چلے جانا تھا اور چادر تلے صرف آیت سنانے کے لیے آنا تھا، کہ وہ جناب جبرائیل انسان تو ہے نہیں، فرشتے ہیں، ان کے احساسات نہیں، صرف اور صرف عقل ہے، تو آپ باہر سے آیت سنا کے چلے جاتے، پیغمبر کو مخاطب ہوتے، پنجتن سے مخاطب ہوتے، کہتے آیت نازل ہوئی ہے، میں آیت سنانے آیا تھا، واپس جا رہا ہوں۔ یہ آپ نے کیوں اتنی تمہید باندھی؟ مجھے چادر تلے آنے دیجئے، آیت سنائے، پھر کا اجازت دیجئے چلا جاؤں۔ میں جانتا ہوں میں آپ لائق نہیں، اس چادر لائق نہیں، صرف آیت سنانے آیا تھا، تو اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آیت سناتے چلے جاتے۔ تو میرا دل یہ کہتا ہے جناب جبرائیل کہیں گے